بعد وفقنا اللہ وإياکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ وربما یستدل ایضا بفحوى صحت عقد النکاح من الفضول فی الحر والعبد الثابتة بالنص والاجماعات المحکیة فإن تملیک بضع الغیر اذا لازم بالاجازة کان تملیک مالہ اولی بذلک۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں ابھی جو ہے وہ چوتھی جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ دلیل دی جا رہی ہے۔ کس بات کے اوپر چوتھی دلیل دی جا رہی ہے؟ بے فضولی کی جو پہلی صورت تھی اس کے صحیح ہونے پہ۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ کہ وہ بندہ مالک کی طرف سے کہہ بیچے اور مالک کی طرف سے من بھی نہ آ چکی ہو، مالک نے منع نہ کیا ہو، خاموش ہے مالک، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اگر بیچتا ہے تو اس کی یہ دلیل ہے، اس کی اس بے کے صحیح ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، تین دلائل پہلے ذکر ہوئے۔ ٹھیک ہے، پہلی وہ عمومات والی دلیل تھی، تیسری تو وہی محمد بن قیس کی صحیحیت تھی، دوسری کون سی تھی؟ دوسری وہ روایت ہے، کون سی والی؟ تیسری تو صحیحیت تھی، ہاں عروہ والی روایت۔ دوسری جو ہے وہ جو عروہ کی روایت تھی وہ تھی، یہ دوسری عروہ کی روایت، اور تیسری کیا ہے؟ یہ ابن قیس کی، محمد بن قیس کی یہ صحیح۔ محمد بن قیس ہلالی ہیں وہی، پتہ نہیں کون سی، جن کی وہ کتاب ہے قیس ہلالی، وہی تو نہیں ہے؟ نہیں معلوم، یہ دیکھنا چاہیے تھا، میں نہیں دیکھا۔ قیس ہلالی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں، اس کے متعلق روایت بھی ہے کچھ، اس کی ابتدائی میں ہے امام کی حدیث کی، ہر شیعہ کے گھر میں۔ اچھا جی، وربما یستدل ایضا بفحوى صحت عقد النکاح من الفضول فی الحر والعبد، استدلال کیا جاتا ہے جو ہے وہ کس کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے؟ عقد نکاح کے صحت نہیں، ہم کس کے اوپر استدلال کرنے جا رہے ہیں؟ بے فضولی کے صحیح ہونے پہ۔ صحیح ہونے پہ استدلال ہم کس سے کریں گے؟ بفحوہ سے کریں گے۔ فحوہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولویت، کلی کے بعد جو آئے، اولویت جو ہوتے ہیں نا، اولویت ہم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تقل لہما اف، کے والدین کو اف نہ کہو، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا ہے کہ فقط اف نہیں کہنا، باقی اس سے جو ہے وہ گالی گلوچ یا توہین کرنا یا مارنا، اس سے تو قرآن نے منع نہیں کیا۔ یہ اس نے پیمانہ دے دیا کہ یہ تک نہیں کہا۔ ہاں، تو ہم کیا کہیں گے کہ جب اف کہنا حرام ہو گیا تو بدرج اولا، وہ چیزیں بدرج اولا تو جو ہے وہ توہین کرنا، گالی گلوچ اور مارنا، یہ تو بدرج اولا حرام ہو جائے گا۔ اس اولویت کو کیا کہتے ہیں؟ فحوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فحوہ کیا مطلب؟ اولویت۔ اب اولویت سے وہ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات ہیں اور اجماعات ہیں کہ نکاح فضولی صحیح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نکاح فضولی صحیح ہے، ہماری بحث تو کس میں ہے؟ بے فضولی میں ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی اولویت سے ہم استدلال کریں گے کہ جب نکاح فضولی صحیح ہے تو بدرجہ اولا بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نکاح فضولی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ نہیں، وہ پھر شدت اور ذوف کا پیمانہ بنائیں گے نا۔ اصل میں آپ نے بھی کیا کہا کہ اف جو ہے یہ کم سے کم پیمانہ ہے، اس سے بڑی کیا ہے وہ توہین والے کلمات ہو گئے، اس سے بڑا کیا ہے ضرب ہے۔ جب کم سے کم جو ایک ضعیف پہلو تھا وہ حرام قرار دیا گیا تو اس سے جو بڑا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسے بات ہوگی کہ جب نکاح کو صحیح قرار دیا گیا تو نکاح تو کیا ہے بہت شدید ہے، کہ جس کے اندر سخت قسم کی احتیاطیں شریعت نے رکھی ہوئی ہیں، اور شریعت کیا ہے اس کے اندر ایسی روایات ہیں کہ حتیٰ اس میں جو ہے وہ تقیہ تک نہیں ہے۔ نکاح فروج کا جو مسئلہ ہے اور جو دماغ کا مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ تقیہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شریعت بہت اس بارے میں احتیاط کرتی ہے۔ تو یہ نکاح جیسا یعنی جو حساس مسئلہ ہے اس میں جب شریعت کہہ رہی ہے کہ عقد فضولی صحیح ہو جاتا ہے، تو یہ جو پھر بے ہے جو اس سے کم ہے، جس کے اندر شریعت نے احتیاط نہیں کی زیادہ سخت سے نہیں قرار دیا، اس میں یہ نہیں روایات وارد ہوئیں بے کے بارے میں کہ اس میں تقیہ بھی نہیں ہے۔ اس میں روایات وارد ہیں نکاح کے بارے میں کہ اس میں تقیہ نہیں ہے، اس میں احتیاط کرو کیونکہ اسی سے تمہاری اولاد ہونی ہے۔ بے میں تو نہ اولاد ہونی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، بس پیسے آگے پیچھے جانے ہیں، کوئی آگے نسل تو نہیں چلنی۔ تو یعنی جس ایگریمنٹ اور عقد سے آگے نسل پروان چڑھ رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اس میں شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی فضولی طور پہ کسی کا عقد پڑھ دے اور وہ بعد میں راضی ہو جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے،
تو اس سے جو کم تر ہے بیع کا مسئلہ بدرجہ اولا وہ اس کے بدرجہ اولا صحیح ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑے فرد سے چھوٹے کی طرف کے جا رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اسی کیا کہتے ہیں؟ اولویت سے استدلال کرنا. یعنی اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یستدل ایضا بفہو. ہاں بفہوا، فہوا سے استدلال، یعنی اولویت سے استدلال کیا. ٹھیک ہے جی. یعنی اب اس روایت میں کوئی بیع کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ کہیں گے کہ جب نکاح جیسا جو اہم مسئلہ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے تو پھر بیع وغیرہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو اس سے کم تر ہے، جن کی اتنی اہمیت اور ویلیو بھی نہیں ہے شریعت میں. بفہوا یعنی اولویت سے استدلال کیا. صحت عقد نکاح من الفضولی، کہ فضولی کا جو نکاح ہوتا ہے، یعنی فضولی بندہ جو نکاح کرتا ہے اس کا عقد نکاح صحیح ہوتا ہے. فی الحر، چاہے وہ آزاد بندے کا نکاح کرے یا العبد یا غلام کا کیا کرے؟ نکاح کرے. اور یہ جو صحت عقد نکاح ہے یہ ایسی چیز ہے فضولی کی کہ جو ثابت بالنص سے، کہ جو روایات سے بھی ثابت ہے. یعنی پیچھے ایک روایت گزری تھی کہ عابد نے کیا کیا تھا؟ اپنے سید کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا. حر کی روایت نہیں گزری. حر کی روایت، آزاد کی روایت کے بارے میں یہ ہے کہ والدہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا تھا باپ کی اجازت. بیٹے کی اجازت کے بغیر. اچھا. بیٹے کا کیا تھا. بیٹا تو خود مختار ہے نا، تو بیٹے کے اگر والدہ نکاح کر دیتی ہے کہیں پہ تو پھر بیٹے کے اوپر ہے. بیٹا اگر راضی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. وہ یعنی وہاں پہ باپ کی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو لڑکی کا مسئلہ ہے نا. باپ بیٹے میں نہیں ہے یہ. ہاں بیٹے میں تو نہیں ہے. بیٹا خود مختار. ہاں بیٹا خود مختار. بس اگر والدہ کر دیتی ہے بیٹے کا نکاح کہیں پہ اور بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے، پوچھا تک نہیں ہے، تو یہ نکاح کون سا ہوگا؟ نکاح فضولی ہوگا. یہی روایت میں ڈسکس ہوا ہے. تو وہاں پہ روایت میں کیا الفاظ امام علیہ السلام کے؟ اگر بیٹا چاہے تو اسے قبول کرے، اگر چاہے تو رد کرے. قبول کرے گا تو صحیح ہو جائے گا. صحیح ثانی کا کیا فتویٰ ہے؟ کیا؟ یہی بیٹے کے اگر ماں نے بنا پوچھے کر دیا تو؟ ہاں یہ صحیح ہوتا ہے نا. صحیح ثانی کا باقی وہ کہا کہ صحیح ہے کہ عقد فضولی صحیح ہوتا ہے. یعنی باپ ماں میں سے جو بھی کر دے، جو بھی کر دے اگر راضی ہو جائے بعد میں. تو یہ جو قبیلتو ہے یہ کہاں جائے گا؟ کیا چیز؟ نکاح آپ کہہ رہے بنا پوچھے اس کو. میں آپ کا نکاح کسی خاتون سے کر دیتا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبلہ صاحب کا نکاح میں نے فلاں خاتون سے کر دی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آپ کے ہاں ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہو جائے گا. دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کسی یعنی اگر ماں باپ کے علاوہ شخص آخر کوئی شخص بھی، فضولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، اس معاملے سے تعلق نہ ہو، اگر وہ نکاح کسی کر دے. میں خود کسی خاتون سے نکاح کر لوں، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہیں پر بھی، اس میں بتاؤں جی آپ کا ہم نے نکاح کر دیا اپنے ساتھ، آپ قبول کرتی ہیں؟ وہ کہ قبول ہے تو ہو جائے گا بس. ٹھیک ہے. تو یہ نکاح فضولی ہوتے ہیں. یعنی اس میں بہت زیادہ محنت وغیرہ کسی کو قائل کرنا نہیں ہے. اسے بس آپ نے فقط قبول کہنا ہے، نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح وغیرہ ہو چکا ہے. فضولی میں یہی چلتا ہے. والدہ نے اب گیا، ہاں منع اگر کر دیا ہاں منع کر دیا تو ختم پھر. ٹھیک ہے. تو یہی تو ہم بحث کر رہے تھے نا کہ صحت تعلیقیہ ہوتی ہے، یعنی جب بعد میں بندہ راضی ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے. تو نکاح کے بارے میں جب یہ بات ہے اور اجماع ہے یہاں پہ، تو تمام علماء کے اجماع ہے کہ بھی اگر کوئی کسی کا نکاح کر دیتے ہیں اور وہ آ کے قبول اسے کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اسے دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا. نص اور اجماع روایات بھی ہیں اور لوگوں کا اجماع بھی ہے تمام فقہاء کا، یعنی کسی کو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. تو ہم پھر ان لوگوں سے کہتے ہیں چلیں آپ بیع میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ بیع فضولی اجازت سے صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی. نکاح میں تو آپ مانتے ہیں، تو ہم آپ کو استدلال دیں گے، اولویت سے استدلال دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ فإن تملیک بُذْ الغیر، بُذْ کا ویسے مطلب تو شرمگاہ ہوتا ہے، لیکن فقہ میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ کسی خاتون کے جو ہیں وہ مالک بن جاتے ہیں. مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے لیے جو ہے وہ پردہ اور حجاب اور باقی جو جنسی تعلق ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اسے تسلط اور البس سے بھی تعبیر کی جاتا ہے. تو فإن تملیک بُذْ الغیر اذا لازم بالاجازت ہے. یہ جو بُذْ غیر، یعنی کسی غیر کی جو بُذْ ہے، اس کی جو ملک ہے، یعنی اس کے اوپر متسلط ہو جانا، اذا لازم بالاجازت ہے، جب یہ اجازت دینے سے لازم ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، تو کان تملیک مال ہی اولی بذالک. تو کسی کے مال کو اگر آپ ملک میں لے لیتے ہیں اور وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ زیادہ اولا ہے کہ یہ اس سے بھی صحیح ہونا چاہیے. یعنی کسی پورے کی پوری خاتون کو آپ نے لے لیا، تسلط اختیار کر لیا، وہ صحیح ہے اجازت کے ذریعے سے. اگر آپ نے خاتون سے ہٹ کے اس کے مال کے اوپر کیا تصرف کرنا چاہا تو وہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. یعنی خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح پڑھا تو وہ راضی ہو گئی تو یہ صحیح ہو گیا. اگر خاتون کی کوئی چیز آپ نے بیچی تھی، ٹھیک ہے، اس کے 10 روپے سے کوئی کاروبار آگے کیا تھا، بیچی تھی، تو اس کے اوپر اگر راضی ہو جائے تو یہ بدرجہ اولا کیا ہے؟ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یعنی وجہ اولویت کیا ہے کہ وہ جو
کسی بندے کو آپ لے کر آتے ہیں تو اس میں عوض اور معوض نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز آ رہی ہو پیسہ اور اس بندے کو آگے کچھ پیسہ مل رہا ہو، اس میں تو یہ ہے نا کہ فرض کریں اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جب میں کسی کی طرف سے کوئی چیز بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اب فرض کریں آپ کا موبائل میں نے بیچ دیا، تو موبائل چلا جائے گا اور آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملیں گے؟ پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی عوض اور معوض پائے جاتے ہیں ہمیشہ۔ بے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے بے ہو رہی ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ پیسہ تو مل ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو نکاح والا مسئلہ ہے کہ جب آپ نے خاتون کا نکاح کیا تو اس سے تو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پورے اس کے اوپر تسلط اگلے بندے کو حاصل ہو جائے گا، اسے عوض میں کیا ملا؟ ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ملے گا خاتون کو بھائی شوہر ملے گا اور کیا شوہر ملے گا نا، یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ جس طرح کوئی چیز بندہ بیچتا ہے تو مالی چیز ایک عوض اور معوض چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ایسے تو نہیں ہے، ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان پیسہ وغیرہ تو نہیں ملے گا نا بندوں سے ہٹ کے۔ تو یعنی جس میں جو ہے وہ مال جا رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی صحیح نہیں ہے، اور جس میں پورا کا پورا بندہ جا رہا ہے اگلے کے تسلط میں، وہاں پہ کہہ رہے ہیں اب صحیح ہے۔ تو جب بندے میں کیا صحیح ہے تو مال میں تو بدرجہ اولا کیسے ہی ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اولویت عرفیہ، کہ معاشرہ بھی اس چیز کو کیسے سمجھتا ہے عرف کے مطابق۔ اگر آپ شرعی بات کریں، مضافن کیا مطلب؟ یعنی اولا بذالک، یہ جو بات کر دی عرفی بات کر دی، یعنی اس سے یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ اولویت ہمارے پاس دو طرح کی ہے اس میں۔ ایک تو اولویت عرفیہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ شرمگاہ کی بات کی اور بندے کی بات کی، وہ حلال ہو گئی اجازت دینے سے، تو اس کا مال تو کیا ہے بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے، یہ عرفی ہوگی۔ شریعت میں کیا ہے؟ مضافن الی ما علم، اس سے ہٹ کے جو شریعت کی اگر آپ بات کریں تو ما علم من شدت الاہتمام فی عقد نکاح لانہ یکون منہ الولد، ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کما فی بعض اخبار، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ شریعت نے جو ہے وہ عقد نکاح کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اہتمام مطلب کہ اہمیت دی ہے اس کو، بہت زیادہ ہی کیا ہے احتیاط اس میں برتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنہ یکون من ولد، کیونکہ اسی سے آگے کیا چلنی ہے؟ نسل چلنی ہے، اولاد چلنی ہے، تو اس میں شریعت کیا ہے؟ بہت زیادہ احتیاط اور اہتمام کا قائل ہے۔ کما فی بعض الاخبار، جیسا کہ بعض روایات میں کیا ہے کہ لا تقیۃ فی الدماء والفروج، یہ روایات ہیں کہ جو قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے اور یہ جو فروج کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی تقیت تک بھی نہیں ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ۔ جبکہ جو بے وغیرہ ہیں عقد نکاح سے ہٹ کے جو دیگر عقود ہیں، ان کی اہمیت پہ اس طرح کا زور نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نکاح جو ہے ایک اہم چیز ہو گئی، تو جو اہم چیز ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے اجازت کے ذریعے سے، تو جو اس سے جو مہم چیز ہے اسے بھی بدرجہ اولا کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اولویت شرعیہ کہتے ہیں کہ ان نکاح اہم فی نظر الشارع، تو جب اہم چیز کیا صحیح ہے تو مہم کیا ہونی چاہیے؟ بدرجہ اولا، بطریق اولا یا بفحوہ کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اچھا یہ جو فحوہ سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ کس نے استدلال کیا؟ کہتے ہیں کہ وقد اشار الی ھذا الفحوہ فی غایۃ المراد، غایۃ المراد میں جو ہے وہ اس فحوہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واستدل بها فی الریاض، اور ریاض میں بھی کیا ہے جو ان کے مصنف ہیں اس نے اسی فحوہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، بلکہ نہ فقط استدلال کیا ہے بل قال، بلکہ اس سے بڑھ کے انہوں نے یہ بات کیا کہ انہ لولاھا، کہ اگر یہ فحوہ والا استدلال نہ ہوتا تو اشکل الحکم، تو من جہت الاجماعات المحکیۃ المانع، تو پھر حکم لگانا منع ہو جاتا۔ حکم لگانا یعنی بے فضولی کے صحیح ہونے کا حکم لگانا یہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ من جہت الاجماعات المحکیۃ المانع، کیونکہ بہت سارے اجماع نقل کیے گئے ہیں کہ یہ بے فضولی کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے، صحیح نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کی ہے۔ تو جب بہت سارے اجماعات آ رہے ہیں اور وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بے فضولی صحیح نہیں ہے، تو اگر یہ فحوہ والا استدلال ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو ہم بے فضولی کو صحیح نہ کر سکتے۔ یعنی ریاض والے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے بہت بڑی مشکل کا شکار تھے، تو یہ جو فحوہ والا استدلال ہے اس نے ہمیں بہت بڑی کیا سپورٹ دی، اور اسی کی برکت کی وجہ سے ہم بے فضولی کو صحیح کر رہے ہیں۔ وگرنہ بے فضولی تو جو علماء اجماع نقل کر رہے تھے اس کے اندر تو وہ کیا ہے جا رہی تھی، باطل ہو رہی تھی، وہ تو صحیح بن ہی نہیں پا رہی تھی۔ وَهُوَ حَسَنٌ، اب کہتے ہیں کہ وَهُوَ حَسَنٌ، یعنی ریاض والی کی یہ بات اچھی ہے یا یہ استدلال اچھا ہے، دونوں کے احتمال موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے بعد کیا ہے؟ وہ جس طرح نہیں ہوتے، ہم طالب علم کہتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے سارا، لیکن
وہ لیکن لگا کہ کیا ہے ساری اس کی جو مدح ہے وہ اس کی یہاں پہ کہ وہ حسن کہ یہ ان کی بات اچھی ہے الا مگر اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک ایسا اعتراض آتا ہے کہ جو اعتراض کیا ہے خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی، الا انہا ربما توہن، مگر یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے، یا توہنو اسے کمزور کر دیا جاتا ہے، یہ جو استدلال ہے الا انہا یہ جو فہوہ ہے ربما توہنو اسے کمزور کر دیا جاتا ہے، وہن کا شکار ہو جاتا ہے، جو ہم نہیں کہتے وہن مذہب ہے یعنی اسلام کمزور ہوتا ہے، یعنی یہ جو فہوہ ہے یہ استدلال کمزور ہو جاتا ہے، کس سے کمزور ہوتا ہے؟ بالنسل، ایک اور روایت سے کہ جو وارد ہوئی ہے کس باب میں فرت علی العامت، کہ جو عامہ کے اوپر امام علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ روایت کیا ہے؟ ایک لمبی روایت ہے، اس کو آپ سن لیجئے، پھر جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ابھی تک جو فہوہ سے استدلال کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کس کو رکھا؟ عقد نکاح کو رکھا، کہا کہ بھئی جب نکاح آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے تو بدرجہ اولیٰ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے عقد نکاح کے علاوہ۔ یہ بیان کریں گے روایت کے اندر کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عقد نکاح کی بڑی اہمیت ہے کہ جب یہ صحیح ہو رہا ہے تو باقی صحیح ہونی چاہیے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو باقی صحیح نہیں ہونی چاہیے، تو آپ گویا کہ عقد نکاح کو ایک اصل کی حیثیت دے رہے ہیں، مرکز کی حیثیت دے رہے ہیں، اور باقی چیزوں کے فرق کی حیثیت دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو ابھی ہم روایت بیان کریں گے اس میں امام علیہ السلام نے استدلال یہ کیا ہے کہ جب بیع صحیح ہے تو نکاح بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی انہوں نے اس مرکزی حیثیت کس کو دی ہے؟ بیع کو دی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بیع اصل ہے اور نکاح کیا فرع ہے، جب بیع آپ کی صحیح ہو رہی ہے، ایک جو ان کا قضیہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ نکاح میں بھی صحیح ہونا چاہیے بدرجہ اولیٰ، ٹھیک ہے، تو بس امام علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق جو مرکزی حیثیت کس کو مل رہی ہے؟ بیع کو مل رہی ہے، لہٰذا بیع کے صحیح ہونے سے نکاح کے صحیح ہونے تک تو سفر کر سکتے ہیں مفہوم اولویت سے، لیکن نکاح کے صحیح ہونے سے بیع کے صحیح ہونے تک سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر نکاح کا صحیح ہونا کیا بن جائے گا؟ فرع بن جائے گا، اور اصل کیا بنے گا؟ بیع کے صحیح ہونے ہو جائے گا، تو فرع کے صحیح ہونے سے اصل کے جو ہے وہ اس کی صحیح ہونے پہ استدلال آپ نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے بس اسی تک آپ رک جائیں، شریعت نے نکاح کو درست کرایا تو بس اسی تک رکیں، آگے آپ سفر کر سکتے ہیں، تو اس کی جو آگے مزید آگے چیزیں جو فرعی جو نیچے والی چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے خود اسے نیچے رکھا، نچلے درجے پہ رکھا، اوپر والے درجے پہ کیا رکھتی ہے انہوں نے؟ بیع رکھتی، تو نیچے والی چیز کو پکڑ کے آپ اوپر والی چیز سے کیا ہے استدلال آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اوپر والی چیز صحیح ہوگی تو نیچے والی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی۔ تو نکاح تو اوپر کی چیز ہے نا؟ ہاں، ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ نکاح اوپر کی چیز سمجھ رہے ہیں نا، ابھی جو ہم روایت بیان کرنے لگے ہیں اس میں امام نے بیع کو اوپر کی چیز قرار دیا، یعنی نکاح بھی ایک طرح کا بیع ہے، ہاں یہ فرع ہے، ہاں، نکاح کو بیع کا فرع قرار دیا، ٹھیک ہے، کہ یعنی نکاح کی اہمیت تھوڑی رکھی، بیع کی اہمیت زیادہ رکھ دی، ٹھیک ہے جی، یعنی بالکل الٹی گیم ہوگی نا ساری ساری۔ وہ روایت کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ یعنی بیع فضولی کا کیس اس میں نہیں ہے، کوئی اور کیس ہے اس میں یہ کیس ہے کہ اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے اپنا کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں، آپ میری چیز بیچ دیں، یا آپ کیا میرا نکاح کسی سے کر دیں، یہ شرائط ہے میری، ٹھیک ہے، تو اب جب آپ نے اسے وکیل بنا دیا تو وہ وکیل آپ کا اگر نکاح کرتا ہے یا آپ کی کوئی چیزیں بیچتا ہے تو وہ بیع درست ہو جاتی ہے، آپ بعد میں آ کے انکار نہیں کر سکتے کہ میں اجازت نہیں دیتا، پرمیشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وکیل اور جو معزون ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے والد جب سفر پہ گیا تھا تو اس نے بیٹے کو اجازت دے کے گیا ہو، اس کو وکیل بنا کے گیا ہو، تو اب بیٹے نے اگر بیچ دی اس کی جاریہ تو بعد میں آ کے وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے وکیل کے پاس بھی ہمارے پاس کیا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو وکیل بنا دیتا ہے تو آگے اگر وہ بیع آپ کی کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کا ارادہ چینج ہو گیا، آپ نے کہا کہ میں اس کی وکالت کو ختم کرتا ہوں، تو آپ کے لیے شرعی طور پہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو آگاہ کریں، وکیل کو فون کر کے بتائیں کہ میں نے آپ کی وکالت ختم کی ہے، جب تک آپ آگاہ نہیں کریں گے اس سے، وہ جو نکاح آپ کے پڑھائے گا، جو چیزیں بیچے گا وہ بکتی جائیں گی، اور آپ کو اس میں پھر بعد میں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ آپ اسے کہیں کہ میں نے تو اس کی وکالت ختم کر دی تھی، جب تک اس کو جب تک آپ آگاہ نہیں کریں گے، سارے معاملات صحیح ہوتے جائیں گے، اگرچہ مالک راضی نہیں ہے، ہاں وہ مالک راضی، کیونکہ اس نے وکیل بنا دیا نا، جب اس کی وکیل کو معزول کرنا ہے تو معزول میں کیا قانون ہے کہ آپ اس تک پہنچائیں، لیٹر پہنچائیں اس تک، تو معزولی کا لیٹر اس کے پاس جانا چاہیے، اگر معزولی کا لیٹر اس کے پاس نہیں گیا، بتایا ہی نہیں ہے،
ایسے آپ اپنی طرف کہتے ہیں کہ میں نے معزول کر دیا، معزول کر دیا، بے شک جو ہے وہ پوری قوم کو گواہ بنا کے کہہ دیں کہ میں نے معزول کر دیا، اگر اس تک خبر نہیں پہنچتی تو یہ کیا ہے، وہ اس کے تصرفات ٹھیک ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک قانون ہمارے سامنے آ گیا. اب ہوا کیا کہ ایک کیس جو ہے وہ اس طریقے سے آیا کہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ وکیل بنایا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت ہے، میں نے یہ روایت اس میں نکالی تھی. ہاں یہ ہے، علا بن سیابہ کی کیا یہ روایت ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے جو ہے وہ سألت ابا عبداللہ السلام عن امرأۃ وکلت رجلا بأن یزوجها من رجل. ٹھیک ہے جی، ایک خاتون نے جو ہے وہ کسی بندے کو وکیل بنایا کہ وہ اس کے ایک مرد سے جو ہے وہ شادی کرا دے. ٹھیک ہے، اس نے وکالت کو قبول کر لیا، اس نے گواہ بھی رکھے کہ یہ وکالت کو قبول کر رہے. فذهب الوکیل فزوجها، وکیل گیا اس کی شادی کر دی. پھر جو ہے نا اس خاتون نے انکر ذالک الوکیل، اس نے وکیل کی انکار کر دیا اور یہ کہا کہ بھی میں نے تو اس کو وکالت سے معزول کر دیا تھا. تو اس کے اوپر 2 گواہ بھی قائم کیے کہ انہا عزلت ہوں، کہ میں نے عزلت ہوں، کہ اس نے کیا ہے اسے معزول کر دیا. یعنی خاتون نے خاتون گواہ رکھا تھا. ہاں، خاتون نے گواہ رکھے، کس بات پہ رکھے کہ میں نے وکیل کو معزول کر دیا، لیکن وکیل تک خبر نہیں پہنچی. فقال اللہ. ٹھیک ہے، تو اب امام علیہ السلام نے کہا کہ ما یقول من قبلکم، ٹھیک ہے، جو تمہارے طرف سے افراد ہیں اہل سنت کے، وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. اب جو اختلاف ہو گیا ہے، یعنی اختلاف کیا ہو گیا کہ خاتون نے وکیل بنایا رجل کو اور اس نے جا کے کیا ہے اس کا نکاح پڑھ دیا. نکاح پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو خاتون نے کہا کہ میں نے تمہیں معزول کر دیا تھا، لہٰذا میں کیا اس شوہر کو نہیں قبول کرتی. ٹھیک ہے، اب امام نے نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تمہارے جو لوگ ہیں اس بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں، پھر اس نے جواب بھی نہیں کہ ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے معزول کب کیا تھا. اگر اس نے معزول کیا تھا اس کے نکاح پڑھنے سے پہلے معزول کر دیا تھا تو پھر تو کہتے ہیں کہ یہ وکالت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی اور شادی بھی کیا نہیں ہو جائے گی. یعنی کیا مطلب کہ اس کو بتایا نہیں ہے، بس اس نے اگر معزول کر دیا ہے شادی سے پہلے تو وہ وکالت باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ وہ کہتے ہیں. اور اگر اس نے جو ہے وہ اسے معزول کیا تھا کہ اس نے پہلے نکاح پڑھا لیا تھا اور بعد میں اس نے معزول کیا اسے، تو پھر کیا نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی خبر نہیں پہنچی، خبر نہ بھی کی ہو. یعنی اہل سنت لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر کرنا اہم نہیں ہے، بس آپ یہ دیکھیں گے کہ جب نکاح ہوا ہے، نکاح معزول کرنے کے بعد ہوا ہے یا معزول کرنے سے پہلے ہوا ہے. اگر معزول کرنے سے پہلے نکاح ہوا تو نکاح ٹھیک ہوگا، معزول کرنے کے بعد ہوا ہے تو پھر کیا نکاح باطل ہوگا. تو معزول کی کا مثلا خبر کی بات نہیں ہے. ہاں، اس کو نہ بھی بتائے تو یہ چلے گا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں نہیں، یہ تو ہمارا نظریہ ہے نا، یہ اہل سنت کا. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بتانا ضروری ہے. اہل سنت والے نے کہا کہ نہیں، بتانا یہاں پہ ضروری نہیں ہے، عامہ والے یہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یعنی وہ وکیل کو معزول کر دیتے ہیں اگرچہ وہ کیا خبر نہ بھی دے. ٹھیک ہے جی، ہاں. اب کہتے ہیں کہ وہ فقط یہ نکاح کے مسئلے میں ایسا کہتے ہیں، لیکن وفی غیر ہی، لیکن نکاح کے مسئلے میں، نکاح کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں دیگر بیع وغیرہ میں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک وکیل کو معزول ہونے کا علم نہیں ہوگا اس کے کہیں ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، یعنی اہل سنت کا نظریہ کیا ہو گیا عامہ کو اس زمانے کے، کہ نکاح کے مسئلے میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وکالت معزول ہو جائے گی اس کے علم کے بغیر، وکیل کو پتہ نہ بھی چلے تو معزول ہو جائے گا. لیکن نکاح کے علاوہ میں کہتے ہیں کہ لا یبطلون وکالۃ الا ان یعلم الوکیل بالعزل، کہ وہ وکالت کو باطل نہیں کرتے مگر یہ کہ وکیل کو کیا پتہ چل جائے. اس کی وہ دلیل کیا دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہوتی ہے نا بیع وغیرہ، اس میں تو مال مل رہا ہوتا ہے اس کے صاحب کو. ٹھیک ہے، اس کی چیز بیچ دے گا تو اس کو آگے پیسہ وغیرہ ملے گا، تو لہٰذا اس پیسہ وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے بدلے میں، تو اس کی وکالت کیا باطل نہیں ہوگی. لیکن جو نکاح کا مسئلہ ہے وہ الفرج لیس منہ عوض، فرج کے بدلے میں کوئی پیسہ وغیرہ بہت بڑا نہیں مل رہا، اور انسان کو تو نہیں بیچا جا رہا ہوتا اس میں کہ اس میں آپ کو پیسہ وغیرہ مل رہا ہو، اس میں تو ایسی بات نہیں ہوتی. تو پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا اگر مسئلہ ہوگا تو وکالت معزول ہو جاتی ہے، لیکن بیع میں کیا ہے وکالت معزول نہیں ہوتی. اب امام نے کہا کہ یہ کتنا جو ہے وہ ظلم اور جور والا حکم ہے کہ جب کہ نکاح جو ہے وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے
کہ اور زیادہ کیا ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بیع کے اندر جو ہے وہ وکالت باطل نہیں ہو رہی تو نکاح کے اندر بھی کیا ہے باطل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہمارا پہلا نظریہ تھا ٹھیک ہے. فہوا والا، کیا چیز؟ کہ جب نہیں نکاح ابھی شدت- بیع سے گئے ہیں نا مولا، بیع سے گئے ہیں. مولا بیع سے گئے، بیع سے گئے یعنی بیع کو کلی ہے، مرکزی حیثیت دی نا. وہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا نے کہا کہ نکاح تو ہمارے یہاں کیا ہے بڑے اہم ہے اور شدید ہے، اہوت ہے. جب وہ کیا کر رہے ہیں معذرت، نکاح ہمارے یہاں کیا ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نا، احتیاط رکھتا ہے. یہ بات کی. پھر اب اس کے بعد استدلال کیا کیا؟ اس کے بعد یہ استدلال کیا کہ جب آپ اس میں ٹھیک قرار دے رہے ہیں، کس میں؟ نکاح میں، بیع میں. جب آپ بیع میں وکالت کو باطل نہیں کر رہے تو نکاح میں بھی وکالت کو باطل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بات مکس اپ ہوگی، دوبارہ سن لیجئے. انہوں نے اہل سنت کا عامہ کا کیا نظریہ تھا کہ چاہے وہ ہو یا نہ ہو، اگر معزول کرنے سے پہلے ہو. نکاح میں معزول ہو جاتا ہے علم کے بغیر ہی، وکیل کو بتائے بغیر اس کی وکالت معزول ہو جاتی ہے نکاح میں، لیکن بیع میں کیا معزول نہیں ہوتا. تو امام نے کیا فرمایا کہ جب بیع میں معزول نہیں ہوتا تو نکاح میں تو احتیاط زیادہ ہے. تو نکاح میں بدرجہ اولیٰ معزول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہاں سے استدلال کیا؟ بیع سے استدلال کیا نکاح کی طرف. اور ابھی آپ لوگ کیا استدلال کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نکاح میں صحیح ہے تو بیع میں کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. جب نکاح میں فضولی صحیح ہے تو بیع میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عقد فضولی صحیح ہونا چاہیے. آپ یوں استدلال کر رہے ہیں، جبکہ امام نے ایسا نہیں کیا. امام نے کیا کہا کہ جب بیع میں یہ وکالت آپ کی معزول نہیں ہو رہی اس کو بتائے بغیر تو نکاح میں بھی کیا معزول نہیں ہونی چاہیے. نکاح میں معزول نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب؟ یعنی اگر اس نے نکاح کر بھی دیا ہے تو وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، اگرچہ اس خاتون کے معزول کرنے کے بعد ہی کیوں نہ کرے. ٹھیک ہے. ریکارڈ کر رہے ہیں نا؟ ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. الا انہا ربما توہن بالنص، مگر یہ جو فہوا آپ نے استدلال کیا ہے نا کہ نکاح کی صحت سے، نکاح کے فضولی کے صحیح ہونے سے آپ نے استدلال کیا بیع فضولی کے صحیح ہونے پہ، یہ کمزور یہ آپ کی اولت کمزور پڑ جاتی ہے اس نص کی وجہ سے کہ الوارد فی الرد علی العامت ہے، کہ جو عامہ یعنی اہل سنت کو رد کرنے کے لیے روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے. کون سے اہل سنت؟ الفارقین، الفارق، کہ جو فرق کرتے ہیں. کس میں فرق کرتے ہیں؟ بین بین تزویج الوکیل المعزول، کہ وہ وکیل کہ جس سے معزول کیا تھا وہ کسی کی شادی کرے، مع جاہلی بالعزل، جب کہ وہ وکیل جاہل ہے. وکیل جاہل ہے کہ مجھے عزل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یعنی وہ جاہل ہے عزل سے، حقیقت معزول ہو چکا ہے. وکیل اگر معزول شادی کرے وہ بین بیع، اور یہی وکیل جو معزول ہو چکا ہے اور اسے جاہل ہے اپنے معزول ہونے سے، یہ کیا کرے؟ بیع کرے. تو اس کی تزویج میں اور بیع میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں. بے صحت فسانی، جو بیع ہے اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ صحیح قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کی جو تزویج ہے معزول ہونے کے بعد اس کو وہ صحیح نہیں قرار دیتے. فرق رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ لأن المال له عوض، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیع ہوتی ہے اس میں مال کیا ہوتا ہے؟ اس کا عوض ہوتا ہے. مال کو تو عوض مل ہی جاتا ہے. جب مال کے عوض مل رہا ہے اسے تو یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. جبکہ جو ادھر سے فرج کا مسئلہ ہے، دماغ کا شادی کا مسئلہ، اس میں تو کوئی عوض وغیرہ نہیں مل رہا ہے، انسان تو نہیں بیچے جا رہا. ٹھیک ہے جی. بصحت فی الثانی والبطلان فی الاول، اور تزویج میں وہ کیا کہتے ہیں؟ باطل ہونے کے کہتے ہیں. کیوں؟ لأن البغض لیس له عوض، کیونکہ یہ جو بغض ہے، یہ جو شادی کی تسلط اختیار حلال ہو رہی ہے شرم کا، لیس له عوض، اس کا کوئی عوض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی چیز بیچی تو نہیں جا رہی، فروشی تھوڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہے سو قال امام علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے فی مقام ردہم، ان کو رد کرنے کے مقام میں کیا فرمایا؟ وہ اشتباہ فی وجہ الفرق، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ جو انہوں نے فرق کیا ہے اس فرق کی وجہ کیا اشتباہ انہوں نے کیا ہے. امام کے یہ جملہ سبحان اللہ ما اجور ھذا الحکم وافسدہ، کہ یہ حکم کتنا ہی ظالمانہ ہے. جور یعنی ظلم و جور، یعنی بغیر اطلاع کیا، بغیر ظلم و زیادتی کے ہے کہ آپ بیع کو تو ٹھیک قرار دے رہے اور ہیں، نکاح نکاح کو ٹھیک نہیں قرار دے رہے. جبکہ فإن نکاح اولا و ایدر ان یختات فیہ، کیونکہ جو نکاح ہے یہ تو زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. لأن الفرج، کیونکہ یہ فرج مسئلہ ہے. اجدر ہے نا؟ ہاں، اولا و اجدر، اجدر اجدر مانا زیادہ اہمیت کا عامل ہے. ٹھیک ہے. زیادہ اہمیت والا ہے. فإن نکاح اولا زیادہ اولویت رکھتا ہے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، کیونکہ یہ فرج ہے اور اسی سے کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی. تو اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ بیع کو صحیح قرار دے رہے ہیں، کس کی بیع کو؟ وکیل کی. وہ وکیل جو معزول ہو چکا ہے
اس کی جب بے کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو نکاح کو بھی کیا ہے صحیح قرار دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ استدلال کہاں سے ہوا؟ بے سے ہوا. استدلال کس کی صحت پہ ہوا؟ بے فضولی نکاح کی. بے سے, بے کی صحت سے آپ کس کے اوپر استدلال کریں؟ نکاح کی صحت پہ. یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ ان مقتضی الاحتیاط ہے کہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ کون نکاح الواقع اولا بصحت من البے, کہ وہ نکاح جو واقع ہوا ہے, کہ کون سا نکاح جو اس وکیل نے کی ہے جو معزول ہو چکا تھا, یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے کہ یہ بے کی نسبت سے اہمیت رکھتا ہے. من حیث الاحتیاط, اس احتیاط کی جیسے کہ المتعقد فی النکاح ہے کہ جو نکاح کے اندر زیادہ تاکیدی ہے, دون غیری نکاح کے علاوہ میں کیا نہیں ہے. فدلہ, پس یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ علی ان صحت البیع, کہ جو بیع کا صحیح ہونا ہے, تستلزم صحت النکاح بطریق الاولا, بیع کا صحیح ہونا اس بات کا مستلزم ہے کہ نکاح کو بھی صحیح ہونا چاہیے بطریق اولا, خلاف العامہ, جب یہ عامہ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کدھر عبارت پہنچی کہ ہاں فمقتضی حکم نصیحت اچھا, وہ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ بیع تو صحیح قرار دے رہے ہیں, نکاح کو صحیح نہیں قرار دے رہے. تو فمقتضی حکم الامام علیہ السلام, تو امام علیہ السلام نے جو حکم لگایا کہ ان صحت المعاملۃ المالیہ الواقع فی کل مقام, کہ جو معاملہ ہوتا ہے مالی معاملہ جو ہو رہا ہے آپ کا کسی بھی جگہ پہ ہو رہا ہے, یہ جو معاملے کا صحیح ہونا ہے تستلزم, یہ اس بات کا مستلزم ہوتا ہے کہ صحت النکاح الواقع, کہ جو نکاح واقع ہوا ہے اس سے بطریق اولا کیا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. وہی نذن فلا یوجد تعدی, پس اب قاعدہ قانون کیا بنا کہ آپ بیع سے جائیں گے کس کے اوپر, نکاح کی طرف آئیں گے. سفر بیع سے آپ کا نکاح کی طرف ہوگا, نکاح سے بیع کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہی نذن فلا یوجد تعدی من صحت النکاح فی مسئلۃ الفضول الی صحت البیع, بس جو ابھی ہم فضولی بحث کر رہے ہیں اس میں کیا ہے, یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ صحت نکاح سے کس کی طرف ہیں, بیع کی صحت کی طرف ہیں. اس کی وجہ نکاح کی طرف جا ہاں, بیع سے ہم نکاح کی طرف جا سکتے ہیں لیکن نکاح سے بیع کی طرف نہیں آ سکتے. ہاں, جب کہ آپ اوپر کیا کہہ رہے تھے, آپ نے کہا کہ بھئی نکاح جب اس غلام کا صحیح ہے, حر کا کیا ہے نکاح صحیح ہے فضولی, جب نکاح صحیح ہو رہا ہے تو بیع کو بھی کیا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس روایت کیا کہتی ہے, روایت کہتے نہیں, ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. اگر بیع صحیح ہوتی تو اس سے آپ تو آ سکتے تھے نکاح کی صحت کی طرف, نکاح سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن الحکم فی الفرع, کہ جو آپ فرع میں حکم لگاتے ہیں, لا یستلزم الحکم فی الاصل فی باب الاولویت, باب اولویت میں جو حکم ہے وہ اصل کے اوپر نہیں جاتا, جو فرع کے اوپر ہے وہ اصل کے اوپر حکم نہیں جاتا. وإلا لم يتحقق الاولویت, اگر فرع سے جو ہے وہ اصل کے اوپر چلا جائے تو پھر اولویت ہی کیا محقق نہیں ہوگی. کما لا یخفی, جیسا یہ بات کیا مخفی نہیں ہے. فل استدلال و بصحت النکاح, پس صحت نکاح سے استدلال کرنا علی صحت البیع, بیع کی صحت پہ مطابق لحکم العامۃ, یہ تو عامہ والے حکم کے مطابق ہے کہ من کون نکاح اولا بالبطلان, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نکاح کیا ہے, اولا بالبطلان ہے. من جہت ان البضع غیر قابل تدارک بالبس, کیونکہ جو بضع کا مسئلہ ہے اس کا کچھ عوض ہی نہیں ملا, اس کا تدارک ہوئی نہیں ہے بس کے ساتھ. تو اس کو لہٰذا وہ نکاح کو کیا کرتے تھے, وہ باطل شمار کرتے تھے, اور بیع کو وہ کیا شمار کرتے تھے, صحیح شمار کرتے تھے. یہ تو اہل سنت والا حکم ہو گیا. لیکن جو امام علیہ السلام نے اس روایت میں بیان کیا تو وہ کون سا ہے جی؟ امام نے کیا بیان کیا کہ بیع جب صحیح ہے تو پھر نکاح کو بھی کیا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. بیع کو اصل مرکزی حیثیت تھی, نکاح کو کیا فری حیثیت تھی. آگے بھی پھر کیا ہے مطلب ایک ہے موجود, چلو اس کو کیا کل کرتے ہیں. اللہ صلی علی محمد.